آج لوگ پوچھتے ہیں کہ خدیجہ کی کتنی دولت تھی، ابو طالب کا کتنا اثر تھا، اس کا حساب لگانا ہم جیسے غریبوں کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے اور 100% طے کہ اس دور کا جو بھی مسلمان سر اٹھا کے چلتا تھا تو وہ ابو طالب کی طاقت تھی، اور جو روٹی کھاتا تھا وہ خدیجہ کی دولت۔ اور ہر خرچ کرنے والا موشن نہیں ہوتا، کچھ خرچ کرنے والے کسی لالچ کے تحت بھی خرچ کرتے۔ مثلا کوئی صاحب کنواں خرید کے دے دیں، آپ تیل کا سمجھیے، پورا کنواں خرید کے دے دیں، محمد پر کوئی قرض نہیں ہے، 40 سال بت بھی تو پوچھتے رہے ہیں، چھوٹے بچے مسجد بنوا دیں، جنت میں گھر بھی تو چاہیے۔ خدیجہ نے اس وقت خرچہ کیا جب اسلام ضرورت مند ہو کے کھڑا تھا، اتنا ضرورت مند کہ جو کلمہ پڑھتا تھا بائیکاٹ ہو جاتا تھا، حضور کے پاس آ جاتا تھا، کلمہ پڑھا ہے کھانا کھلائیے، اور کئی لوگ کہتے تھے کلمہ پڑھ تو لے، کلمے سے پیٹ تھوڑی بھرتا ہے، کھائیں گے کہاں سے؟ اس وقت خدیجہ تھی، کیونکہ اتحاد بین المسلمین ہماری مجلسوں کی پہلی تہذیب ہے، دل آزاری مجلس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے وہ مجلس نہیں ہے۔ تو میں اپنے محترم اہل سنت بھائیوں سے جو بڑی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، ان سے ان کی طرف سے ایک روایت پڑھتا ہوں، حضرت ابو بکر کی روایت۔ وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ میرے قد سے زیادہ سونا خدیجہ ڈھیر لگا دیتی تھی، اتنا سونا ہوتا تھا کہ مجھے دوسری طرف کا آدمی نظر نہیں آتا تھا، اور پھر اعلان کرتی تھی کہ آؤ میرے وارث کا کلمہ پڑھتے جاؤ، جھولیاں بھر بھر کے لیتے جاؤ۔ میرے وارث کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور جھولیاں بھر بھر کے لیتے جاؤ۔ کلہاڑیوں سے سونا کٹتا، جھولیوں میں لوگ بھرتے اور لا الہ الا اللہ پڑھتے، اور فرماتے ہیں کہ جب شام ہو جاتی اور سونا ختم ہو جاتا اور خالی چادر کو حضور اٹھا کے صاف کرتے تو شکریہ ادا کرنے کے لیے خدیجہ کی طرف پیغمبر کی نگاہیں اٹھتی۔ اس سے پہلے کہ حضور شکریہ ادا کریں، خدیجہ اپنی چادر سے مصطفیٰ کے نالین کو صاف کرنے لگ جاتی اور فرماتی شکریہ ادا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کریں، یہ جو صبح آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ اتارا ہے۔ صبح آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ اتارا۔ آج تک اس بی بی کے ساتھ ایک ہی تعصب ہے، اور تعصب کی وجہ خالی یہ ہے کہ علی کی ساس تھی۔
اور مشہور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علی سے جنگ نہیں لڑی تھی. ورنہ کردار کی جس بلندی پہ یہ شہزادی ہے اور کوئی بس نہیں چلا، پہلا تیر چلایا، سب بیوہ تھی. ٹھیک ہے، 2 شادیاں تھی پہلے، ایک بھی نہیں 2. اور اب رشتے آتے ہیں تو کسی سے شادی نہیں کرتی. تیسری شادی پہ نخرے نہیں ہوتے. جسے بات سمجھ میں تیسری شادی پر دلہن والے نخرہ نہیں کرتے. جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے ٹھکرا دیے وہ پہلے والے کون تھے جن سے شادیاں کر لی؟ ان کا تعارف تاریخ کے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ شوہر تھے. اس کے علاوہ کوئی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں. ان کو یہی سب مقام لگا ہوا، یہی تارے، یہی تاج کہ صاحب یہ اس اسلام کے آدمی پہلے شوہر تھے. ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جی بیوہ تھی جب حضور کے پاس ہے. تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ خدیجہ کو محمد کنوارا ملا ہے؟ اسے بات سمجھ آئے گی وہ میرے ساتھ بولے. بات سمجھ میں آتی جائے تو بولتے جانا. یہ فضیلت سمجھ میں نہیں آتی. سلامت و آباد و شادرہ جنہیں بات سمجھ میں آئی. رہتی دنیا تک یہ فکرہ کہنے والوں کو جواب دیتے رہنا کہ خدیجہ اکلوتی ام المومنین